ہمارے ساتھ موجود ہیں سیرت اسکالر ڈاکٹر طارق شریف زادہ صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں صدائے رمضان میں۔ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ قرآن مجید میں اگر ہم دیکھیں تو معذور افراد کے حقوق سے متعلق کیا احکامات دیے گئے ہیں، ساتھ ہی ساتھ احادیث میں کس طرح سے ہماری رہنمائی کی گئی ہے؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور یقیناً یہ بھی معاشرے کے حوالے سے، معاشرے کی اصلاح کے حوالے سے بڑا ہی ایک اہم عنوان ہے، اور شاید مختلف طبقات کے ساتھ تو ان کی حق تلفی ہوتی ہے، لیکن یہ ایک بہت نمایاں طبقہ ہے جس کے ساتھ تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ حق تلفی کا شکار رہتا ہے۔ آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ دین رحمت جو چرند پرند درند حتیٰ کہ اشراط الارض کے حقوق کے بارے میں بھی ہمیں محتاط رہنے کی تلقین کرتا ہے اور باقاعدہ ایک نظام عطا کرتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ معاشرے کے جو خصوصی افراد ہیں جنہیں عرف عام میں ہم معذور سمجھتے ہیں، لیکن خصوصی افراد کا لفظ استعمال کرنا شاید اس لیے زیادہ مناسب ہے کہ آپ کسی بھی شخص جو اس طرح کی خاص حالت سے دوچار ہے، آپ اس کی تفصیل میں جائیں، تحقیق میں جائیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ظاہری طور پر اگر ایک کوئی صلاحیت پروردگار عالم نے اس سے واپس لے لی ہے تو کہیں نہ کہیں کچھ اور صلاحیتیں اس میں باقی لوگوں سے زیادہ بڑھا دی گئی ہیں۔ تو یہ اللہ کا ایک نظام عدل ہے، سو اس نسبت سے ہے۔ سو یہ جو خاص لوگ ہیں ان کے حوالے سے بھی دین رحمت کے اندر بڑی جو ہے وہ خاص اہتمام کیا گیا، اور اس پہ بڑا زور دیا گیا، اس کی تلقین کی گئی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر تو یقیناً اس کے بہت سارے منظرنامے محفوظ ہیں، لیکن آپ خود اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ اللہ کی نگاہ میں بھی اتنا اہم معاملہ ہے کہ ابھی جس صحابی کا آپ نے تذکرہ کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں اپنے اصحاب کے ساتھ جلوہ گر ہیں، اور سرداران قریش میں سے کچھ لوگ حضور کے پاس اپنے معاملات جو ہیں ان کو طے کرنے کے لیے آئے، اور بالکل آخری مراحل ہیں گفتگو کے، اور اس دوران حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جو ہیں وہ تشریف لاتے ہیں، جو نابینا صحابی ہیں، اور وہ نہیں جانتے کہ حضور کا پہلے مجلس میں کون لوگ موجود ہیں اور کیا مکالمہ چل رہا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے۔ تو وہ اپنی بات کے لیے حضور کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن سرکار دو عالم کیونکہ وہ مرحلہ بالکل آخری مرحلے پہ ہے جو معاملات طے ہو رہے ہیں، حضور کی توجہ ادھر ہے اور حضور اپنے صحابی کی طرف توجہ نہیں دے پائے، تو پروردگار عالم نے قرآن حکیم کے اندر ایک صورت نازل فرما دی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا توجہ دلوائی کہ آپ اپنے صحابی جو ایک اسپیشل پرسن ہے اس کی طرف جو ہے وہ آپ اپنا رخ انور فرمائیں اور ان کو جو ہے وہ اپنی رحمت اور توجہ سے نوازیں۔ سرکار دو عالم پھر ساری زندگی ان کا اس انداز میں ان سے محبت کرتے رہے اور ان کی عزت افزائی فرماتے رہے کہ جب وہ اصحاب میں آتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس خود چل کے جہاں وہ بیٹھے ہوتے ان کے پاس پہنچ جاتے، یعنی مجلس کے اندر جہاں وہ بیٹھے ہوتے انہیں اپنے پاس بلانے کی زحمت نہ دیتے، خود تشریف لے جاتے، اور پھر نئے آنے والے اصحاب کو، ناواقف اصحاب کو بتایا کرتے کہ یہ وہ خوش نصیب آدمی ہے کہ جس کی طرف توجہ کرنے کے لیے پروردگار عالم نے مجھے متوجہ فرمایا، اور پھر نہ صرف یہ کہ زندگی کے اس درجے پہ ان کو عزت عطا فرمائی، بلکہ عام زندگی کے جو معاملات اور معمولات ہیں ان کے اندر بھی انہیں ایک بہترین اور نمایاں مقام اس انداز میں دیا کہ حضور جب غزوہ احد کے لیے اپنے کاشانہ رحمت سے اور مدینہ سے باہر نکلے تو پیچھے اب اپنے نائب کے طور پر کسی کو چھوڑ کے جانا تھا، کئی اصحاب جو تھے وہ اس کے لیے جو ہے نمایاں امیدوار ہو سکتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ظاہری طور پر بینائی کی صلاحیت سے محروم تھے، پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی جگہ پر نائب مقرر کیا مدینے کے اندر، خود جو ہے وہ تشریف لے گئے، اور بارہا اور کئی معاملات میں بھی ان کے ساتھ مشاورت رکھی، اور کئی اصحاب جو ہیں وہ جو خاص اسپیشل لوگ تھے حضور کے ارد گرد آپ کے اصحاب کے اندر، حضور نے سب کے ساتھ بڑا ایک والہانہ محبت اور شفقت والا معاملہ رکھا۔ آپ تصور کیجئے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے نواح میں ایک شخص کے ہاں ایک شخص کا جنازہ پڑھا کر واپس آ رہے ہیں، اصحاب بھی ساتھ ہیں، اور راستے میں کوئی ناہموار علاقہ آنا شروع ہوتا ہے، اور اس ناہموار علاقے کی صورت یہ ہے کہ ایک صحابی ہیں جن کے پاؤں کی حالت ایسی ہے کہ وہ معذور ہیں اور وہ اس طرح صحیح انداز میں صحت کے ساتھ چل نہیں سکتے۔ ان کے جو دیگر دوست صحابی ہیں وہ ان کے ساتھ دل لگی کرتے ہوئے انہیں کہتے ہیں کہ یہ جو ناہموار زمین ہے اس کے اوپر آپ اور ہم سب اکٹھے چلتے ہیں، اور وہ جو صحت مند صحابی ہیں وہ تیز چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ ان کو جو ہے وہ بار بار لڑکتے ہوئے گرتے پڑتے ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنا سفر جاری رکھنا پڑتا ہے۔ سرکار دو عالم یہ منظرنامہ دیکھتے ہیں تو آپ اپنی سواری سے نیچے اترتے ہیں، اور وہ جو گرنے والے صحابی تھے ان کے پاس چلے جاتے ہیں، ان کے کپڑے اپنے ہاتھ سے جھاڑتے ہیں، ان کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان رکھتے ہیں، اور اصحاب کو مخاطب کرتے ہوئے پرجلال انداز میں فرماتے ہیں کہ تم میں سے جسے جلدی ہے مدینہ پہنچنے کی وہ پہنچ جائے، میں تو اس اپنے صحابی دوست کے ساتھ ہی مدینے کے اندر داخل ہوں گا، یعنی میں ان کو ساتھ لے کے جاؤں گا۔ تو یہ وہ مختلف حالات اور واقعات ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ جو خصوصی افراد ہیں ان کے لیے کتنا یعنی ایک توجہ پائی جاتی ہے اور شفقت پائی جاتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلے کے پاس سے گزرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ چند بچے جو ہیں وہ آپس میں کھیل رہے ہیں، سرکار دو عالم کو بچوں کا کھیلنا بہت پسند تھا اور بچوں کا
اس سرشاری کے عالم میں وہ جو ایک دوسرے پر آواز لگانا ہے وہ حضور کو بہت اچھا لگتا تھا. آقا کریم اپنی سواری کو روکتے ہیں, وہیں پہ دیکھتے ہیں کہ بچے ایک دوسرے کو جب پکار رہے ہیں تو ان کی آواز میں ہچکچاہٹ ہے, ہکلاہٹ موجود ہے. آقا کریم اپنی سواری سے نیچے آتے ہیں اور جو گرد و پیش میں لوگ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ بچے, یعنی اتنے سارے بچے ہکلاہٹ کا شکار کیسے ہیں؟ تو بتایا جاتا ہے کہ اس بستی کے اندر یہ ایک ہی قبیلے کے فرد ہیں اور کوئی آج کی زبان میں کہہ رہا ہوں کہ جینیٹیکلی ان کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ یہ ہکلاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. حضور نے پوچھا اس کا حل کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ سرکار اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ ایک بزرگ خاتون ہے جو انہیں لفظوں کی مشق کرواتی ہیں. یہ جو ری ایبلیٹیشن سینٹر کا کانسیپٹ ہے نا, میں اسے واضح کرنا چاہ رہا ہوں. آج دنیا بڑے مان اور فخر کے ساتھ جو ہے ان اسپیشل پرسنز کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے ری ایبلیٹیشن سینٹرز پہ بڑا فوکس کرتی ہے اور انہیں یقیناً وہ خیر کا معاملہ, اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. میرے کریم آقا نے جب سنا نا کہ وہ ایک بزرگ خاتون ہے تو حضور خود اس خاتون کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں کہا کہ مدینہ کے اندر بھی, یہ کیونکہ باہر کی بستی کا معاملہ تھا, تو حضور نے فرمایا مدینے کے اندر بھی 3-4 بچے ایسے ہیں جو اس انداز میں جو ہکلاہٹ کا شکار ہیں, یعنی گویا اسپیشل پرسنز ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے کہا کہ کیا یہ اچھا ہو کہ آپ ان کو سکھا دیں. تاریخ بتاتی ہے کہ پھر حضرت عمر فاروق کے دور تک یہ سلسلہ اتنا بڑھ گیا کہ باقاعدہ 12 سینٹرز قائم کیے گئے. اس خاتون سے لوگوں کو تربیت دلوائی گئی, ان الفاظ کی ادائیگی کی جن سے بچے جو ہیں ان کا مکالمہ بہتر ہوتا تھا. ان کی ایک ڈیفیشنسی, ایک طرح کی جو ہے وہ کم معذوری کہہ لیں گے, ایک جو وہ معاملہ ہے اس میں ایک نیچرل اس کی طرف جانا سفر شروع ہوتا اور ایک نارمل زندگی کی طرف بچے آنا شروع ہوتے. حضرت عمر فاروق نے اپنے زمانے میں پوری ریاست کے اندر یعنی 12 سے زائد مقامات پر یہ سینٹرز قائم کیے جہاں پر لوگوں کی سپیچ تھیراپی کا جو ہے وہ اقدام کیا جاتا تھا. اسی طرح آپ یہ دیکھیں حضرت عمر فاروق کا ہی زمانہ ہے اور ایک اور منظرنامہ اس میں اپنے سامعین و ناظرین کو شریک کرتے ہیں کہ آپ سفر پہ ہیں اور آپ کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ موجود ہیں اور ان کا عالم یہ کہ وہاں پر ایک یہودی بزرگ ہے, بوڑھا ہے, اور وہ بھیک مانگ رہا ہے. آپ پوچھتے ہیں کہ تمہیں اس مقام تک کس چیز نے پہنچایا؟ تو اس نے آگے سے وہ روتے ہوئے کہتا ہے کہ جزیہ, یعنی وہ جو میں ٹیکس یہاں پے کرتا رہا وہ, اور میری غربت, اور پھر یہ بڑھاپا اور معذوری جو ہے اس نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا. تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. آپ جہاں ٹھہرے ہوئے تھے نا, آپ اس کو اپنے ساتھ وہاں لے آئے, کھلایا پلایا, اور اس کے بعد وہاں کا جو مسلم ذمہ دار تھا جسے حضرت عمر فاروق نے عامل کے طور پہ مقرر کیا تھا, انہیں بلوایا اور انہیں کہا کہ یہ انہیں جو ہے وہ بیت المال سے ان کی خدمت کی جائے اور ان کا وظیفہ مقرر کیا جائے, اور نہ صرف ان کا وظیفہ مقرر کیا جائے بلکہ باقی پوری ریاست مدینہ کے اندر, یعنی اس وقت کی جو اسلامک اسٹیٹ تھی, ان سب کو خطوط لکھوائے گئے کہ جہاں جہاں یہ اسپیشل لوگ موجود ہیں ان کی ایک الگ فہرست مرتب کی جائے اور انہیں اپنا وہاں کا جو نظم ہے اس کا جو وسائل ہیں ان میں سے ان کو دیا جائے, اور اگر وسائل کم ہے تو مدینہ یعنی مرکز میں اس کی اطلاع دی جائے, مرکز سے ان کی وسائل پوری کرنے کے لیے دیا جائے گا. وہ جو وہاں پر ذمہ داران تھے ان میں سے ایک نے کہا کہ حضرت عمر فاروق کو کہ امیر المومنین یہ تو یہودی ہے. تو حضرت عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ نے جلال میں آ کے یہ کہا کہ اس سے بڑھ کر کیا عدم عدل ہو سکتا ہے, یعنی زیادتی ہو سکتی ہے کہ جب تک یہ کمانے کے قابل تھا تو ہم اس سے ٹیکس وصول کر رہے تھے, اور اب جب یہ معذور ہو گیا, بیمار ہو گیا, لاچار ہو گیا, اپنی زندگی کے تقاضے خود پورے نہیں کر سکتا, تو ہم نے اس کو چھوڑ دیا. ویلفیئر اسٹیٹ کا کتنا خوبصورت جو ہے وہ نقشہ ہمیں کہاں سے ملتا ہے, اور آج جو ہے دنیا اس پر دعوے کرتی ہے. سر ایک چیز اور بتائیے گا کہ جس طرح سے آپ نے بات کی, سیرت کا بھی آپ نے حوالہ دیا کہ سرکار کس طرح سے ان لوگوں کے ساتھ پیش آتے تھے, صحابی کس طرح کا سلوک کرتے تھے. آج کل کے اگر ہم معاشرے میں دیکھیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں سرکاری سطح پر, اجتماعی سطح پر اور ہمیں انفرادی سطح پر معذور افراد کے لیے, اسپیشل پرسنز کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے, کس طرح سے اپنا بیہیویئر ان کے ساتھ ہمیں رکھنے کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے رویوں پر, وہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی یہ جو اسپیشل لوگ ہیں ان کی بہترین خدمت کیا کی جا سکتی ہے, تو میں کہتا ہوں آپ اپنے رویے کو درست کرنا شروع کر دیں, ان کے بارے میں اپنی سوچ کو مثبت کرنا شروع کر دیں گے تو یہ ان کے لیے ہماری طرف سے سب سے بہترین اور پہلا تحفہ ہوگا. المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب ایک بچہ اسپیشل پرسن کے طور پر ایک گھر میں آتا ہے نا, پروردگار عالم اس کو وہاں بھیج دیتا ہے. اب سب سے زیادہ محبت کرنے والے جو رشتے ہیں نا, والدین, بہن بھائی, ان کی طرف سے ہی نا اس کے ساتھ ایک غیر ضروری ہمدردی کا اظہار ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور اسے یہ گویا ایک اس کے ذہن میں ایک بات پختہ کی جانا شروع ہو جاتی ہے کہ بھائی زندگی جو ہے وہ بڑی مشکل ہے اور اس کے تقاضے بڑے مشکل ہیں, جو نارمل لوگ ہیں وہ بھی اس کو فلفل نہیں کر پاتے, پورا نہیں کر پاتے اس کے تقاضے اور کامیاب نہیں ہو پاتے. تم تو اس ڈیفیشنسی, اس ظاہری عارضے کے ساتھ یا ایک مستقل معذوری کے ساتھ ہو,
तुम इस दौड़ में कैसे आगे जा सकते हो। दुरुस्त तो डे निशानदेही वन से हम ज़हनी तौर पे उनको बीमार बनाना शुरू कर देते हैं। मैं समझता हूँ सबसे बड़ी ज़्यादती जो मुआशरे की तरफ से किसी फ़र्द के साथ हो सकती है वो ये है कि अभी उसने घर से जो तरबियत गाह है उसने अपने जो मैदान अमल है उसकी तरफ कदम ही नहीं रखा, और उसे एक बात 5-7 वर्ष घर में वो डिमोटिवेट हो गया। दुरुस्त बात है। घर में वो और अगला डिमोटिवेट दर्जा क्या है कि फिर जब मुआशरे के अंदर आता है तो मैं ये समझता हूँ कि यानी आप देखिए कि एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो स्कूल तक ही नहीं पहुंच पाती, इसलिए किस तरह के स्पेशल स्कूल्स की बहुत कमी है। आपको सुनकर शायद हैरत होगी कि पाकिस्तान के अंदर 20,000 बच्चों पर एक स्कूल है, 20,000 बच्चों पर एक स्पेशल स्कूल मौजूद है। तो आप खुद समझ लें कि कितना इसकी और ज़रूरत है इस तरह के स्कूल जो इन बच्चों की ज़ाहिरी जो हालत है उसको देखते हुए, ज़ाहिरी डेफिशिएंसीज़ को एड्रेस करते हुए जो स्कूल जो काम करते हैं उस तरह के होने चाहिए। और फिर इससे भी एक अगला जो अलमिया है इस मुआशरे का वो ये है कि एक बच्चा अगर उसके वालिदैन हिम्मत करके उसे एक नॉर्मल स्कूल में दाखिल करवा देते हैं तो क्योंकि असातिज़ा की तरबियत नहीं है, उनका अपना माइंड सेट नहीं है, और असातिज़ा की वजह से फिर जो बाकी बच्चे उस क्लास फेलोज़ के तौर पर उस बच्चे के साथ रहते हैं वो भी उसको मुख्तलिफ नामों से, अलकाबात से पुकारना शुरू कर देते हैं। उसकी जो माजूरी है उसको बुनियाद बनाकर उसका तमस्खुर उड़ाया जाता है। नतीजा ये होता है कि एक बड़ी तादाद ऐसे बच्चों की है जो स्कूल में कोई काबिल जिक्र जो है ना वो कारकर्दगी दिखाए बगैर वापस हो जाते हैं, जबकि रियलिटी ये है, इसका जो असल और हकीकी रुख है वो ये है कि दुनिया भर की तारीख पर अगर आप नज़र दौड़ाएं ना तो एक बहुत बड़ी तादाद में हमें ये जो स्पेशल पर्सन्स हैं वो बहुत बेहतरीन कंट्रीब्यूटर के तौर पे नजर आते हैं। इन्होंने अपने अपने ज़माने में शेर व अदब के हवाले से, फ़िक्र के हवाले से, दानिश के हवाले से, तिजारत के हवाले से, हत्ता कि बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि साइंस के शोबे में भी बहुत ही जदीद, जी हाँ, उसकी मिसाल हमारे सामने, मैं उसी तरफ आ रहा था कि उस समेत बेशुमार ऐसे साइंसदान हैं जो ज़ाहिरी तौर पर शायद अपने लिए एक कप पानी का जो है या एक गिलास पानी का भी अपने लिए उठाने की सकत नहीं रखते, लेकिन अल्लाह परवरदिगार ने उनको ऐसी खूबसूरत सलाहियतों से नवाजा कि जब उनको थोड़ा सा मौका मिला और उन्होंने खुद को भी इस अपनी माजूरी की जो ज़हनी कैफियत उससे अपने आप को निकाला, मुआशरे ने भी सपोर्ट किया, और फिर क्या हुआ कि वो उस मुआशरे के लिए बेहतरीन फर्द के तौर पर आए। पूरा मुआशरा, पूरा मुल्क उन पर फख्र करता हुआ नजर आता है। इसीलिए उन्हें स्पेशल चाइल्ड कहा जाता है। और सर क्योंकि अगर हम हुकूक की ही बात कर रहे हैं तो अगर हम इस्लाम की बात करें, जब ज़कात या सदकात करना हो तो माजूरों के लिए कोई खसूसी हक होता है उनका। और एक और सवाल मेंशन करूँगी रोज़े के हवाले से कि अगर किसी को दिक्कत है रोज़ा रखने में तो वो क्या करें अगर वो माजूर है? दोनों बातों में सबसे पहली बात हमें ये समझनी चाहिए, जब भी दीन के मामले में हम कोई सवाल हमारे ज़हन में पैदा हो तो हमें पहली खुशखबरी हम तक ये पहुँचनी चाहिए कि ये रहमतों और आसानियों का जो मजमू है ना उसका नाम दीन इस्लाम है, और ये इंसान की फितरी तकाज़ों के ऐन मुताबिक अहकामात जारी करता है, और ऐन फितरी जो तकाज़े हैं, मसाइल हैं, उनको बुनियाद बनाते हुए उसी तरह की फितरी रुखसत अता करता है। जहाँ तक ज़कात की बात है तो ज़कात सदकात की बात है तो दीन रहमत जो है उसमें इनके लिए एक बहुत बड़ी गुंजाइश मौजूद है, लेकिन ज़कात और सदकात के मामले में पहला एहतमाम दीन ये कहता है कि एक शख्स की ज़रूरत है या नहीं है। अगर एक आदमी ज़ाहिरी तौर पर किसी आर्जे का शिकार है, मुस्तकिल माजूरी का शिकार है, स्पेशल पर्सन है, लेकिन वो अपने असबाब और वसाइल में बेहतर खुद कफील हो सकता है, तो फिर अब उसके लिए ज़कात का हुक्म जारी नहीं होगा। ज़कात की जो बुनियादी शराइत हैं वो सब के लिए हैं, चाहे वो माजूर है चाहे दूसरा है। मैं ये समझता हूँ इसमें भी एक बड़ा खैर का पहलू है कि इस्लाम ने जो माजूर हैं या स्पेशल लोग हैं उनकी इज्जत नफ्स का ख्याल रखा है। अगर उनमें कोई ऐसा मुस्तकिल आर्जे का शिकार है कि उसकी वजह से उसे अपने जो रोज़मर्रा के मामलात हैं उनके लिए वसाइल इकट्ठा करने में दिक्कत हो रही है, उसके कुछ माली मसाइल चल रहे हैं, तो यकीनन वो उसी तरह मुस्तहक है जैसे एक आम आदमी जो है मुस्तहक हो सकता है। रोज़े के हवाले से जो आपने बात की तो उस पर भी बड़ी वाज़ेह हिदायत है कि वो शख्स जिसका कोई उज़्र भी, बीमारी हो या कोई मजबूरी हो या कोई हालत हो जिसमें उस वक्त वो मौजूद है, अगर वो रोज़ा कायम रखने में उसके लिए एक चैलेंज बन रहा है और मुश्किल का उसके लिए एक तरह का उसके नामुमकिन बना रहा है, तो दीन उसके लिए बिल्कुल रुख्सत अता करता है। और अगर कोई मुस्तकिल माजूरी का इस अंदाज में शिकार है कि उसके लिए रोज़ा रखना बिल्कुल ही नामुमकिन है और वो माजूरी ख़त्म होने के इम्कानात भी मुस्तकबिल करीब में नज़र नहीं आते, तो उसके लिए तो दीन मुस्तकिल रुख्सत देता है कि वो सिर्फ फिदिया देता रहे और अल्लाह के यहाँ से रोज़ा रखने वाले बंदे जैसा अजर पा। दोनों सवालों के जवाब आगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक शरीफ ज़्यादा साहब आपके कीमती वक्त का।